جی آپ بتائیں. عید کے چاند لگائیے تو لگے عید لگ رہی ہے. السلام علیکم. بس آپ کو پتہ ہے نا, پہننا اوڑھنا جو ہے نا, اور بس کچھ سجنا سورنا جو ہے نا, وہ میری پتہ نہیں گھٹی میں ہی آ گیا. میں کہتی ہوں ہر موقع پر ماشاء اللہ. آپ کی امی تو بڑا خوش ہوتی ہوں گی, کیونکہ امیوں کی بڑی خوشی ہوتی ہے نا کہ بچیاں بڑی جب تیار ہوتی ہیں, ہاں تیار ہو کے گھر آتی ہیں. ہاں وہ تو ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ بھائی جب بھی آؤ, بھلے قریب ہی ہو گھر, جب بھی آؤ نا تو لگے کہ اپنے سسرال سے اپنے میکے آ رہی ہو. تیار آپ خوش ہیں, اپنے خوش ہیں. اچھا میرے تو جب شادی ہو کے میں آئی تو میری جو نانی ساس تھیں انہوں نے کہا مجھے کہ بھائی نئی نئی دلہن ہے تو ابھی زیور ویور پہن کے رکھا کرو. تو مجھے تو موقع مل گیا. میرا پورشن اوپر کا تھا. جب میں صبح اٹھتی تھی تیار ہوتی تھی, ایک بڑا سیٹ بھی پہنتی تھی, سارا دن پہن کے بیٹھی رہتی تھی. تو ہاں لیکن دیکھیں نا, یہ یادیں آج آپ اس کو چیریش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں, میں تو سمجھتی ہوں یہ, اور وائی ناٹ, کیوں نہ کریں, ہے نا. بالکل زندگی ایک ہی دفعہ ملنی ہے, اور چھوٹی سی ہے, مختصر سی ہے. اس کو بس اسی طرح انجوائے کر کے گزارنا, انجوائے کر کے بھرپور طریقے سے گزار کے. میں دیکھ رہی ہوں آج کی ہماری جو چوتھی سیلیبریٹی گیسٹ ہیں جناب, وہ بھی آ گئی ہے فائنلی وہ بھی پہنچ گئی ہیں. آج ہے جناب بہت پیاری ہماری سعدیہ امام. السلام علیکم. اور میں صبح 8 بجے کی تیار ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں. پلیز, میں اتنی ایکسائٹیڈ اس شو میں آنے کے لیے کہ میں آج پوری تیار ہو کے کہہ رہی ہوں آج گاڑی کیوں نہیں آئی. اچھا گاڑی مجھے بھی آج لیٹ لینے آئی ہے. آج میں بھی خود ہی کال کرے جا رہی تھی, کیا ہو گیا, میں تیار بیٹھی ہوئی, گاڑی نہیں آ رہی ہے. انتظام یہ اسٹیشن لیا جائے. اچھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو آج بھی سیلیبریٹی گیسٹ موجود ہیں کسی کی گھر ہم لیٹ نہیں پہنچتے. نہیں بالکل بھی نہیں, ایسا نہیں ہوتا. اچھا یہ مارننگ شوز میں میں اکثر جب جاتی ہوں تو میں آدھی تو تیار ہو کر جاتی ہوں, بعض اوقات پوری طرح تیار ہو کر, اور میں ٹائم دیکھتی رہتی ہوں کہ ابھی تک آپ کے گیسٹ نہیں آئے. اب وہ جو گیسٹ آتے ہیں نا اڑے پھڑے آتے ہیں اور بیٹھ کے یہ کیا, میں تو کبھی شو میں جا ہی نہیں سکتی اس طرح سے, مجھے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. ہماری اماں کہتی تھی جھاڑ منہ پہاڑ اڑ کے چلا. سیریسلی ہاں, میں ہمیشہ گاڑی کو ارلی کال ٹائم دیتی ہوں کہ آپ جلدی آئیں تاکہ میں سکون سے تیار ہوں. وہ پینک مچا ہوا ہوتا ہے, آپ کانفیڈنٹلی بیٹھے نہیں آتا. بالکل بات صحیح ہے. اچھا کیونکہ آج کا تمہارا شو اسپیسیفکلی ہیوی دعوتوں کے حوالے سے, کہ دعوتوں کے ساتھ سے تیار ہو کر آتی ہوں. میں بھی کوئی اچھا سا دعوتوں والا آلریڈی لگ رہی ہے, وہ بھی اتنی زبردست لگ رہی ہے. اچھے دونوں کے سالڈ کلرز لگ رہے ہیں جی, اور بات تو ویسے بھی کچھ بھی پہن لینا, اور وہ سعدیہ بھی ایسی, آپ کچھ بھی پہن لیں آپ لوگوں پہ اچھا ہی لگتا ہے. اور سعدیہ ماشاءاللہ میں نے تو بڑا ٹائم سعدیہ کے ساتھ گزارا ہوا ہے, اور میں ہر شو میں جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے آپ کے پیٹ پیچھے بھی تعریف ہو رہی ہے. بہت تعریف کرتی ہوں, کیونکہ ایک گھر میں جو ہاسپٹیلٹی ہے اور جو ایک آرگنائز کرنا ہر چیز کو اور پنکچویلٹی, وہ میں نے ان کے گھر میں دیکھی. کیونکہ میں شروع میں جب کراچی آئی تو انہی کے گھر رکتی تھی میں, تو یہ شوٹ پر ہوتی تھی تو باہر پرچی لکھ کر لگا دیتی تھی, صبا جی کو اس سے پہلے نہیں اٹھانا, اور ناشتے میں یہ لیں گی میں نے کہا مجھے لگتا ہے میں ہوٹل میں رکی ہوں. اور اسی طرح ہوتا تھا. ماشاءاللہ بہت محنتی ہیں بھائی, بہت محنتی بھی ہیں, اور ان کی مہمان نوازی کے دسترخوان کے علاوہ بھی یہاں پہ بھی وہ ان کی امی کے ہاتھ کے کھانے کھائے ہوئے ہم نے. امی سے یہ ساری چیزیں امی سے آئی ہیں, اور امی کو شوق بھی بہت تھا, مطلب کھلانے کا, بنانے کا. کل میں ایک فنالے پہ تھی رات کو, تو میں شیف کو یہ بتا رہی تھی کہ جب امی حیات تھی تو میرا صرف ایک کام تھا, جیسے میں گھر پہنچتی تھی نانو کہتی تھی مجھے, نانو آج ہم نے ایک اور ڈش, وہ ایک ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی, آپ کو پتا ہے اس پہ ڈھیر سارے کھانوں کی, آج ہم نے یہ ریسیپی بنائی ہے, ان کو فون کر کے بتاؤ ہم نے بنا دی. ہم میں پھر وہاں فون کرتی تھی, ان کا مجھے نمبر دیجیے, میری ماں نے یہ ریسیپی بنائی. اب وہ اچھی بنتی تھی تو وہ بتاتی تھی, اس میں کچھ ایڈ آن کرتی تھی, وہ بھی بتاتی, تو انہیں بہت شوق تھا. اچھا ویسے ایک وہ ٹائم تھا نا کہ جب فون سے ہوتے تھے, مجھے یاد ہے کہ ہمارے گھر اگر کوئی بھی مہمان اچانک بیل بجتی تھی, کبھی کبھی کھانے کے ٹائم کے بعد بھی بیل بجتی تھی, اور کوئی ہمارا رشتہ دار کھڑا ہوتا تھا, تو ایسے خوشی سے بالکل جیسے کوئی سرپرائز ملا ہے, اور وہ اندر آ رہے ہیں, کھانا دوبارہ سے, ان کی روٹیاں جو ہے وہ توے پہ علیحدہ سے ڈل رہی ہیں, اور اب اس وقت مائنڈ بھی نہیں کرتے تھے کہ جی اب تو مائنڈ کیا جاتا ہے, ہم بچے بھی خوش ہو جاتے تھے کہ وہ ہمارے. میرے بچے کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی پراٹھے وغیرہ کھائیں
تو وہ ضرور میری بھابھیوں کو یاد کرتے ہیں کہ اماں وہ دلہن بھابھی، وہ اب نانی دادی ہو گئی لیکن ان کو سب دلہن بھابھی کہتے ہیں. دلہن بھابھی کے اور سلمہ بھابھی کے ہاتھ کے پراٹھے ہم کھائے چلے جاتے تھے، لڑکے بیٹھے ہوتے تو بناتی رہتی تھی اور تھکتی بھی نہیں تھی. ابھی ہم طاہرہ باجی سے کہیں نا ہمیں 2 سے 4 دوست آ رہے ہیں تو وہ ان کا منہ لٹک جاتا ہے اور وہ خود کچن میں ہوتی تھی. میں نے کہا بھائی وہ محنت سے نہیں بنا رہی ہوتی تھی، وہ محبت سے بنا رہی ہے. اور محبتوں سے جب بنتی ہیں نا چیزیں تو اس میں ذائقہ اور خلوص کا جو ذائقہ ہوتا ہے. آج کل جو بنا رہی ہوتی ہے کہ کام کب ختم ہوگا یہ سوچ کر بنا رہی ہوتی ہے کہ کب ہم لوگ وائنڈ اپ کریں. کب میں اب لاہور گئی تو ابھی میں کچھ زیادہ لاہور رہ رہی ہوں الحمدللہ. ماشاءاللہ بہت خوش ہوں. دادو میں گئی تھی گھر، آپ یقین مانے، اور مجھے اتنا مزہ آیا مبارکباد دینے. جب ٹرالی سج کر آئی تو میں نے کہا صبا جی سب بازار گئے؟ کہتی سب گھر. تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ جب آپ کے گھر سبھی اب مبارکباد دینے آ رہے تھے تو وہ ایک تیاری جو پہلے سے ہوتی ہے نا، کیونکہ اب آپ مجھے وہ لوگ اتنے برے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی فنکشن ہو یا ڈھولکیاں ہو یا ایون کوئی بھی خوشی ہو، آپ کو پتہ ہے لوگوں نے آنا ہے تو تھوڑی سی پریپریشن میرا خیال ہے کہ ہونی چاہیے. تو وہ ان کیا یہ خود اتنے سلیقے مند، اگر یہ تعریف کریں تو اس کا مطلب یہ کمپلیمنٹ ہے. آپ ذرا مجھے بتائیے جو اس ٹائم کی میں ایرا کی میں بات کر رہی ہوں کہ جس ٹائم پہ مہمانوں کا ایک دم سے آ جانا برا نہیں لگتا تھا اور لوگ خوش ہو جاتے تھے، تو وہ آپ نے وہ ٹائم اب تک کیسے گزارا جس میں کہتے ہیں امیاں بھی ذرا بادر نہیں ہوتی تھی؟ بالکل بھی نہیں ہوتی تھی. اور پہلے تو خاندان کنبے کے کنبے سارے آتے تھے. اب تو آپ کہتے ہیں کہ جی کپل آئیں گے یا اب فلانے اتنے گیسٹ آئیں گے. پہلے تو آپ کے بچوں کے بچے آگے اور سارا پورا کنبا آتا تھا تو وہ تو ایک مزہ ہی اور ہوتا تھا. کنبے کا لفظ ہی ختم ہو گیا، کنبے کا لفظ ہی آپ کو سننے کو نہیں ملتا. لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا تو وہ ایک ایکسائٹمنٹ الگ ہی ہوتی تھی. کہ ہمارے یہاں ابھی تک یہ کنبے کا لفظ ہے. بالکل. میری نانی کیا جب سب جمع ہوتے تھے نا عید پہ تو کوئی 100 کے قریب ہم، کیونکہ 5 ماموں کے بچے، پھر ہمارے یہاں جڑواں بہت ہیں. 15 کزنس تو میرے جڑواں یعنی کہ 30 ہو گئے ماشاءاللہ ہے نا. 30 ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے بھی بچے، تو نانی پر نانی بھی تھی اور اس طرح. تو جب ان کے جمع ہوتے تھے نا تو یقین مانے عیدی کے کیا ہوتا تھا، ابھی تو دیے تمہیں؟ نہیں مجھے نہیں دی. ایسے ہی ہے یہ والا. آپ کے ہاں تو شادی میں کسی غیر کو بلانے کی ضرورت ہے، سسرال میں بھی کسی کو نہیں کہہ رہا بہن بھائی کو. اور یقین مانے تو یہ تو خیر ایک ہوتا ہے نا خاندان جو ایکسٹینڈ ہوا شادیاں کر کے بہوؤں کا، تو وہ والا تھا. لیکن میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ اس وقت اتنا مزہ آتا تھا کہ سب بہویں، سب بیٹیاں ایک ڈش لے کے جاتی تھیں اور ایک جو مین ڈش ہوتی تھی یعنی کہ بریانی ہو یا جو بھی، اس کی دیگ بنتی تھی کیونکہ اتنے لوگوں میں وہ جاتے تھے. لیکن وہ جو دسترخوان بچتا تھا اور ننا ہیڈ کرتے تو وہ ابھی بھی ہمارے پاس پرانی تصویریں کہ آگے پیچھے نیچے اور بالکل اینڈ پہ جا کے کوئی نا تصویر کھینچتا تھا کہ سب ہال کے اندر آئے. وہ اب میں نے اپنے ساتھ لیا ہے کہ اب سب عید پہ میریاں جمع ہوتے ہیں. اب لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں، کچھ لوگ باہر شفٹ ہو گئے ہیں، لیکن اب میں کہتی ہوں، میری ممانی ہر بار جب آتی کہتی تمہارا کام بھی تم چھوٹی ہو. میں نے کہا آپ لوگوں کے جب دور تھا آپ لوگوں نے کیا، اب یہ کام کسی کا ہوتا نہیں ہوتا. بھنو خوش ہو رہی کیونکہ وہ آپ سے بڑی تھی، تو وہ اس لیے مجھے ہوتا ہے کہ اب سب عید پہ تیسرے دن میرے گھر لنچ پہ میرے ماموں اور میرا پورا ننیہال جمع ہوتا ہے. اچھا یہ بھی ہم آپ کی گھر کی ایونٹ کی پکچر وہ بھی ذرا شیئر کریں گے. میں یہ اکثر سوچتی ہوں کہ آج کل کے جو لوگ ہیں نا وہ تھوڑا جج بھی کرتے ہیں کہ اچھا کیا کیا تھا کھانے میں، اچھا یہ تھا. میں جو اپنے بچپن کی جو میں اپنی اس کی برتھڈے کی پکچرز دیکھتی ہوں تو اس میں کیک پڑا ہوا ہے، اس میں پیٹیز پڑے ہوئے ہیں، اس میں مٹھائی ہمارا پڑی ہوئی ہے، ایک بنانا سینڈوچز پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں، نارمل سی چیز ہے. اور اتنے لوگ ہیں کوئی جج نہیں کر رہا. نہیں پہلے بالکل بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو اچھا 4 صرف ڈشز رکھی ہوئی ہیں، اچھا بس 2 اور ہوتی ایسے ہوتا ہے. اب تو یہ دیکھیے جی یہ ایک بڑی ساری گرینڈ پکچر ہمارے سامنے آئی ہے جی. یہ عید کی تصویر ہے. یہ میرے بڑے ماموں ممانی سب میرے کزن جو اب اس وقت یہاں موجود ہے پاکستان میں، وہ لوگ موجود ہیں. یہ میرے بہنوئی سارے. اس کے ساتھ آپ لوگوں کو میں نے کیرم بورڈ کی بھی تصویریں دی تھی. مطلب ہمارے یہ پورا ایک ویڈیو بھی ہے جس میں میں نے پوری سیٹنگ کی بھی دی تھی کہ وہ پکچر بھی لگا دیں گے، اس میں لوپ میں چلتی نا. پھر ہم نے اتنے مزے کی، اب اتنا مزہ ٹوٹل یہ کافی لوگ ہیں بھائی. تو اتنے لوگ لیے پھر گھر میں کھانا پکتا ہے، پھر آپ باہر گھر میں. ہمارے یہاں کبھی بھی باہر سے کھانا نہیں آیا. یہ ایک میری یہ دیکھیں یہ گھر میں ہی بنتا ہے. قیمہ ہے، آلو ہے، چنے میں دیکھ رہی تھی. میری ایک دوست ہے عظما، وہ بھی فیملی اس کی آئی ہوئی ہے، تو قیمہ بنانا اس کا کام ہے، وہ لے کر آتی ہے، بہت مزے کا بنا کے لے کر آتی ہے. یہ ایک اور دعوت ہے، اس کی تصویر ہے.
ओके ओके ठीक है, तो कि माशाल्लाह से ठीक ठाक जी फैमिली माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो घर में जो जैसे ज्यादा लोग हो जाते हैं ना, फिर अबू मुझसे पूछते हैं नान कितने मंगवाने ये नान तो आएंगे ना। अच्छा मैं आपको बड़ी सही बात बताऊंगी कि काउंट कौन सही करता है। अच्छा ये नान का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है ना, हमारे भी जब खाना होता है, जी जी, अब खाना बन रहा है, खाना तो बन गया और सुबह से दिमाग में होता है नान किस टाइम पर आएंगे, किस टाइम पे वो आएंगे, गरम रहे, ये वाली बात, हाँ। कि किस टाइम पर आए वो गरम रहे। और अब मैं अभी मेरे मामू की बेटी की शादी थी, तो उसके बड़े फंक्शन हुए, कभी मतलब 8-9, कभी किसी मुमानी के, कभी नानों के, कभी ढोलकियां हो रही होगी ना, बहुत, सब हाँ कुछ, ढोलकियां, बड़े फंक्शन हुए। तो मैंने जो उधर अच्छी बात पिक की, क्योंकि वो सब लोग भी वो हैं जो घर में खाने बनने वाले, कि उन्होंने लाइव तनूर रख लिया, तनूर रख लिया, बाकी चीजें तो बना ली, लाइव तनूर रखा है। अब वो खाने से ज्यादा आखिर में वो जो नान आ रहे होते हैं ना, गार्लिक नान, चाय के साथ कलौंजी वाले नान, तो मैंने अब घर में तल के उसके बाद तहैया किया और सोचा कि दावत भले 35 लोगों की हो या 50 या 100 की, लाइव नान बने। ये सुन लें फैसी, अब लाइव नान ये ठंडा हो गया, गर्म हो गया, टेलीविजन पे कह दिया बेचारे, आप क्या कह सकते हैं। लेकिन वो जो काउंट करना होता है ना मेहमानों को कि अच्छा इतने नान हैं, इतने हिसाब किताब क्या है, इतनी चपातियां हैं। हमारे घर में हमारे बहनोई राशिद भाई, उनको राशिद भाई से मतलब आप ऐसे करके ना, राशिद भाई इतने लोग कितना लेकर आना है, नान इतने ले आए, लाल रोटी लाएगा, नान नहीं लाएगा, कोई वो नहीं खाता, लाल रोटी लाएगा, चपातियां इतनी ले, और इतना एक्यूरेट है। अच्छा एक बंदा होता है फैमिली में जिसमें हिसाब किताब बड़ा पता होता है। राशिद भाई तो कमाल है। आप इनको फोन करिए, हाँ राशिद भाई को पता बड़ा अंदाजा है। राशिद भाई अभी लाहौर में क्या फंक्शन, हाँ गोद भराई थी ना मेरी बहू की, तो मैंने सब कुछ तो खुद बनाया घर में। और इधर से मैं राशिद भाई से कहा, मैंने कहा वो जो कीमा है ना, दम का कीमा वो मुझे चाहिए। अब पहले मैंने उन्हें कहा कि 5 किलो बना दें, फिर मैंने उन्हें कहा 7 किलो बना दें, फिर मैंने कहा अच्छा आप ऐसा करें 9 किलो बना दें। ये कीमा कराची में बनना था और फिर लाहौर लेके फ्रीज करके लेके गई थी। मेरी बहन कुकिंग बहुत अच्छी करती है, उनको बहुत पसंद है। मैंने कहा कि आप ऐसा करें राशिद भाई 11 किलो कर दें। अच्छा जब वो लेकर आए, हाँ बकरा ही हो गया, जब वो लेकर आए कहते हैं और क्या क्या है, मैंने कहा ये है ये है ये है ये है ये है, कहते हैं मैं 7 किलो बना कर ले आया। मैंने कहा ये कम ना हो जाए, बहुत मजे का होता है। नहीं कम होगा। और आप यकीन करें मेरे से झूठ निकल गया। अब सभी को पता होता है कि मैं ही बनाती हूँ घर में खाना, तो 4-5 डिशेस थी। इस दफा मैंने बहुत डिफरेंट बनाया। पालक पनीर की बजाय पालक कोफ्ते बनाए, और चने के अंदर मैंने अंडे डाले, और चिकन कढ़ाई बनाई, और वाइट मटन बनाया। और सब्जी सारा आपने खुद बनाया? खुद। मैं 50-100 लोगों का बनाना, कोई मेरे खाना बनाती है। मैंने जिनके हाथ का खाना खाया, मैं तो रिकॉर्डिंग पे खड़ा कर करके उनसे बनाते। तो मैंने ये सब बनाया हुआ था, और कीमा था। अब सबको पता होता है कि सबा ने खुद बनाया, सबा ये भी बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा है। और जब ड्राइंग रूम में ये भी मेरे अभी शादी हुई है ना, ये मेरी खाला है प्यारी सी, और ये मेरी मुमानी है। ये जो है ना, इनका आप कभी घर देखें, इनके खाने देखें, आप कहेंगी कि यार ये इस दुनिया की खातून नहीं है। क्या जबरदस्त खाने। ये अभी की शादी की है पिक्चर्स, माशाल्लाह। ये सब मेरे जान के टोटे हैं, मेरे अपने। माशाल्लाह। तो आंटी ने मुझसे पूछा कि सबा सब चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन ना मुझे कीमा बहुत अच्छा लगा है, मुझे उसकी रेसिपी दे दो। मैं कहा आंटी आपसे भी जब मैं कहती हूँ आंटी इसकी रेसिपी दे दें, तो आप नहीं देती। तू आके खा ले, तू आके खा ले, या मैं दसी में बना के, वो कभी नहीं बताती। मैंने कहा इस वक्त इनकी बात इन्हीं पे आजमाओ। मैं कहा आंटी मैं बना के भेज दूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल चुकी थी कि सब मैंने बनाया। लेकिन कीमा इतना पसंद आया सबको, इतना पूरा पड़ा साथ, पूरा नहीं बचा भी। देखे वो मेरी सही। ये आइंदा आपके घर है या मेरे घर भिजवा रही है? गरीब मेरा घर आपसे बहुत। भाई हर चीज उनसे मैं फिश पे मसाला लगवा के लेके जाती थी, बड़ा अरसा में लेके जाती रही। फिर मेरे मियाँ ने कहा देखो ये देखिए, ये तो देखे ना मेरी आपकी मेरी बहनें। हाँ ये अभी की रिसेंटली पिक्चर्स है। तो वो अच्छा ये जुनेबिया की मदर थी ना? जुनेबिया की, जुनेबिया मेरे साथ मेरे दूध पत्ते खबर के शो में साथ उनकी मदर है। तो कितनी ब्यूटीफुल जीन्स, वो बंदा कहता है ना
माशाल्लाह। ये आपकी बड़े बेटे हैं आपकी? जी, बहू बेटा। अच्छा, ये भी पिक्चर है। अच्छी वाली पुरानी पिक्चर? हाँ, पुरानी पिक्चर है। और ये कब की पिक्चर है? ये भी मेरे ख्याल में कोई 2 साल पहले की है, 2-3 साल। ये अरसलान की शादी की है। हाँ, कितनी अच्छी। और ये आपकी बहन के साथ? मैं और ये जुनेबिया की अम्मी, फरा मेरी बहन। तो माशाल्लाह ब्यूटीफुल पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स।